بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک بڑا اندوہناک واقعہ پیش آیا جس میں ٹیررسٹ نے چائنیز نیشنل اور پاکستانی نیشنلز کو ٹارگٹ کیا، اور اس اٹیک میں 5 چائنیز باشندے جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ وہ جو چائنیز نیشنل تھے وہ پاکستان میں پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے، پاکستان ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے۔ یہ کیسا واقعہ ہے ہم دیکھیں کہ جو تسلسل کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پہلے ایک گوادر اٹیک ہوا کچھ دن پہلے، اس کے بعد اب چائنیز یعنی کہ نیشنل پہ اٹیک ہوا۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی ایک رینڈم واقعہ نہیں ہے ٹیررزم کا یا دہشت گردی کا۔ یہ جو واقعات ایک تسلسل لگتا ہے یا ویل پلانڈ پالیسی اینڈ اسٹریٹجی کا حصہ لگتا ہے۔ کچھ بھی جو ہم شواہد دیکھتے ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مل دیکھیں پاکستان میں چائنیز نیشنل کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ انڈیا کو اوپنلی کہہ چکا ہے کہ جناب ہم سی پیک کو سیبوٹائز کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ یو ایس اور اس کے جتنے بھی ویسٹرن الائی ہیں وہ پاکستان کو بڑی دیر سے پریشرائز کر رہے ہیں کہ پاکستان سی پیک کو ری تھنک کرے یا سی پیک سے باہر آ جائے۔ ابھی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے جناب آپ سی پیک کی جو کمپنیز ہیں کچھ ان کو آپ پیمنٹ نہیں کریں۔ تو یہ سارے جو واقعہ تسلسل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پلان اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ تو وہ ان کا آبجیکٹو کیا جہاں مقصد کیا ہے بڑا کلیئر ہے۔ اگر ہم یو ایس کو دیکھیں تو وہ سمجھتا ہے کہ چائنا کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد پرابلم کریٹ کیے جائیں۔ پہلے چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار کی، ٹیکنالوجیکل وار بھی جاری ہے، پھر دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اب وہ انہوں نے کچھ عرصے سے کام شروع کیا ہوا ہے کہ چائنا کے ارد گرد کیوس کریٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ان کو جو سب سے بڑی ہرڈل نظر آتی ہے وہ ہے پاکستان۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں پاکستان ایک اہم ملک بھی ہے، اور پاکستان اور چائنا کی دوستی جو مثالی بھی ہے، آئرن بردرہڈ ہے دونوں ممالک کی۔ پہلے اس کو بھی ہم نے وہ سمجھتے ہیں کہ بریک کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جو چاہے وہ انڈیا ہے، انڈیا کا اپنا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں جی میں ایشیا کا بڑا پلیئر ہوں جو کہ اسٹیٹسٹکس نہیں اس کو سپورٹ کرتے۔ اب سب نے مل کے یہ کیا کہ انہوں نے چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں، یا چائنیز جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں، یا سی پیک، ان پہ حملے کرنا شروع کر دیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جب وہ ان کو کر لیں گے تو پھر دوسرے جو ریجن کے ممالک ہیں وہاں ان کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنی آسان ہو جائیں گی۔ الٹیمیٹلی وہ اچیو کر لیں گے کہ چائنا کے ارد گرد ایک جو کیوس کریٹ کر دیا جائے، چائنا کے ارد گرد ایک یعنی کہ مختلف قسم کی جو پرابلم یا کہ وائلنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انہینس کیا جائے۔ کچھ جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو یوکرین کرائسس تھا وہ بھی اسی چیز کا حصہ تھا۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پاکستان کو اب ان جو کہ حملے ہوتے ہیں یا جو اس میں جو ڈینجرس ہیں، جو خطرات ہیں سی پیک کے لیے، چائنیز انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں، ان کے جامع ایک پالیسی بنانی ہے۔ یہ پالیسی 2 لیول پہ بنانی پاکستان کو۔ نمبر 1، ہمیں اپنے گھر کو درست کرنے کی جو ہمیں اپنے یعنی کہ پاکستان لیول پہ جو چیزیں کرنی ہیں یا نیشنل لیول پہ، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سیکنڈ فیز کی جو کہ سیکیورٹی ہے اس کو پورا ری ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کو ری ڈیفائن سٹرکچر کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ سیکنڈ فیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پہلی فیز سے۔ سیکنڈ فیز میں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں زیادہ تر انڈسٹری سے کوآپریشن ہے یا ایگریکلچر کوآپریشن ہے۔ اب جو لوگ انڈسٹری میں یا ایگریکلچر میں کام کر رہے ہوں گے یا ان کے جو یونٹ ہوں گے یا زمین ہوگی وہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہوگی، اور یہ ملک پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک وہیکل کھڑی کر دے یا ایک بندہ کھڑا کر دے اس کی سیکیورٹی کے لیے۔ تو ہمیں اس کو ری ڈیفائن کرنا سیکنڈ فیز میں۔ دیکھیں فرسٹ فیز میں تو ہم نے بڑا اچھا کیا تھا، آرمی اور جو موجود ہوتی تھی میجر پروجیکٹس پہ سارا کچھ تھا، ہمیں سیکیورٹی انشور کرتے تھے، مگر سیکنڈ فیز میں ڈفرینٹ ہے۔ اس لیے جو میری نظر میں جو بنیادی چیز پاکستان کرنے والی ہے، پولیس کو یہ ذمہ داری دینی ہے کہ وہ وائڈر لیول پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری لے، جو کہ سی پیک سے ریلیٹڈ یا چائنیز انویسٹمنٹ ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پولیس کا جو نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، پھر وہ کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، انفارمیشن کیسے کلیکٹ کرنی ہے، اور سیکیورٹی کیسے دینی ہے۔ تو پولیس کو اس پہ لیڈ رول لینا چاہیے۔ مگر جو کہ ہارڈ ٹارگٹ ہیں، بڑے ٹارگٹ ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ آرمی کے پاس ہونی چاہیے۔ مثلا جیسا گوادر کا ہے، پورٹ ہے، یا ایسے اور بڑے بڑے پروجیکٹس، ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ آرمی کے پاس ہونی چاہیے۔ مگر میجرلی جو آرمی ہے اس کو بیہائنڈ دا سین کام کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، انٹرنیشنل کے لیے پاکستان کو یہ دیکھنا ہے، جو میں نے پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ مختلف ممالک اس میں شامل ہیں، یہ ایک ملک نہیں ہے۔ سو پاکستان اور چائنا کو بڑا کلوزلی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جو جتنا وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں مگر اتنا ہی وہ چائنیز انٹرسٹ کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں کہ یو ایس نہیں چاہتا کہ چائنا ایک پاورفل کنٹری بنے، یا بھی ریجنل کنٹری بھی کچھ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے۔
तो यहाँ पाकिस्तान चाइना को बड़ा क्लोजली काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेररिस्ट है, जो कि इनका वाइडर स्केल है और उनकी जो फाइनेंसिंग आती बाहर से, पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को बेटर तरीके से क्या कहते हैं कि कोशिश कर रहा है डील करने की, मगर रिसोर्सेज की कुछ कमी है। फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जैसे IMF की बात की, FATF की बात कर लें, वो भी पाकिस्तान पे दबाव डालते रहते हैं ताकि इकनॉमिक मैस और हो और पाकिस्तान को और मजबूर करें और अपनी और बातें मनवाएं। जिस अभी IMF कह रही थी आप CPEC वालों को भी पेमेंट ना करें। इसलिए चाइना और पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ बात जो पाकिस्तान की तरफ से है, आर्मी को और ISI को लीड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्मी और ISI का इसमें यानी कि बड़ा अहम रोल है कि वो इंटरनेशनल जो कि हमारी थ्रेट्स होती हैं या पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो उनको प्रोटेक्ट करना होता है, उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उनका उसमें एक्सपीरियंस भी है। अब जो लास्ट चीज़ है, हमें यहाँ पर 5th जनरेशन वॉरफेयर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि लोग मोस्टली हो रही है कि गलत फिगर्स देते हैं, डाटा देते हैं, वो लोगों के इमोशन से खेलते हैं, वो बस आप कोशिश जिस वजह से वो पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और सूबों के दरमियान वो नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस पे भी इक्वली तवज्जो देने की ज़रूरत है। लाजमी जो कुछ स्टेप हैं जिसकी वजह से हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जो टेररिस्ट हैं या टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं उनको कम किया जाए, अगर कंट्रोल को लॉन्ग रन में उनको कंट्रोल कर लिया जाए। मगर इसके लिए आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो पॉलिसी है 2 लेवल पे, एक नेशनल एक ग्लोबल। जो ग्लोबल पॉलिसी है उसके लिए पाकिस्तान और चाइना को जॉइंटली एज अ पार्टनर काम करना चाहिए। और चाइना जहाँ फील करता है कि पाकिस्तान को असिस्टेंस की ज़रूरत है, चाइना वहाँ पाकिस्तान को असिस्टेंस दे, या पाकिस्तान जो दे सकता है पाकिस्तान दे। सो जॉइंटली मिलकर इन दोनों को एक मजबूत सिस्टम डेवलप करना है जो कि इन दोनों को दुश्मन के अज़ाइम से बचा सकें और तरक्की के राह पे भी इसको यानी कि रख सके और पाकिस्तान और चाइना मिलकर तरक्की की राह पर चलते रहें। शुक्रिया।